بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو IAEA کے تحت جائے، بدماش ملک میں اسلحہ محفوظ نہیں، راجناتھ سنگھ کا فوجیوں سے خطاب۔ پاکستان نے راجناتھ کے بیان کی مذمت کی، کہا فوجی ناکامیوں اور بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، انڈین وزیر IAEA پروٹوکول سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان نے کی انڈس واٹر ٹریٹی پر بات چیت کی پہل، جے شنکر نے کہا دہشت گردی ختم کرنے تک سمجھوتا سسپینڈ رہے گا۔ انڈیا پاکستان DGMOs کے درمیان تیسرا رابطہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کے وعدے کو دہرایا، اونتی پورہ میں جھڑپ، جیش محمد کے 3 ملیٹنٹس ہلاک۔ ٹرمپ سعودی عرب اور قطر کے بعد UAE پہنچے، امارات میں ٹیکنالوجی اور ٹریڈ کے بارے میں بات چیت، ترکی نہیں گئے۔ ٹرمپ اور پوٹین کی غیر موجودگی سے ترکی میں یوکرین امن کانفرنس پھیکی پڑ گئی، زیلنسکی نے کی تنقید، بات چیت پر غیر یقینی۔ یوم نکبہ کی برسی، اسرائیل کی بدترین کارروائیاں، 103 فلسطینی شہید، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ خواب میں ہی ایران کو جھکا سکتا ہے، صدر پزشکیان نے ٹرمپ کی دھمکیاں رد کر دیں۔ نئے چیف جسٹس کی قیادت والی بینچ 20 مئی کو وقف قانون پر سنوائی کرے گی، پورا دن ہیئرنگ کے بعد عبوری حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ میانمار سرحد کے قریب منی پور میں فوج کا آپریشن، 10 ملیٹنٹس ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں لانا چاہیے، کیونکہ ایک بدماش ملک میں یہ ہتھیار محفوظ نہیں ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کی طرف سے نیوکلیئر بلیک میل کو برداشت نہیں کرے گا اور سرحد پار دہشت گردی پر سخت کارروائی کرے گا۔ آپریشن سندور کے بعد پہلی مرتبہ سری نگر کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف انڈیا
کے ارادوں کو اس بات سے پرکھا جا سکتا ہے کہ اس نے پاکستان کی طرف سے نیوکلیئر بلیک میل پر بھی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے غیر ذمہ داری سے کئی مرتبہ انڈیا کو نیوکلیئر دھمکیاں دی ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آج میں سری نگر کی زمین سے پوری دنیا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے غیر ذمہ دار اور بدماش ملک کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ہتھیار محفوظ ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو IAEA کی نگرانی میں دینا چاہیے۔ جنتا کا بھی ابھینندن کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، آپ کی اس ارجا کو محسوس کرنے آیا ہوں جس نے دشمنوں کو نیست نابود کر دیا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے سیما کے اس پار پاکستان کی چوکیوں اور بنکروں کو آپ نے دھوست کیا، دشمن میں سمجھتا ہوں اسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ جوش میں ہوش کھو دیتے ہیں، لیکن آپ نے جوش بھی رکھا، ہوش بھی رکھا اور سوجھ بوجھ کے ساتھ دشمنوں کے ٹھکانوں کو آپ نے برباد کیا ہے۔ آج میں یہاں رکشا منتری کے ساتھ ساتھ ایک میسنجر کے روپ میں بھی آپ سب کے سامنے موجود ہوں۔ پورے دیش کی شبھ کامنائیں، ان کی پرارتھنائیں اور ان کی کرتجنتا کو لے کر آپ سب کے بیچ یہاں میں موجود ہوں۔ ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ میں ایک ڈاکیا بن کر آپ کے بیچ آیا ہوں اور دیش واسیوں کا سندیش لایا ہوں۔ سندیش یہ ہے کہ ہمیں ہماری سیناؤں پر گرو ہے۔ ساتھیوں، آپریشن سندور صرف ایک آپریشن کا نام بھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری پرتبدھتا ہے، یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ایسی پرتبدھتا جس میں بھارت نے دکھا دیا کہ ہم صرف ڈیفنس نہیں کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہم کٹھور نرنے بھی لیتے ہیں اور کٹھور کارروائی بھی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے آپریشن سندور کو تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 35-40 سال سے انڈیا کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ آج انڈیا نے پوری دنیا کو یہ بات بتا دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گرد حملے کے ذریعے انڈیا کے ماتھے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، ملک کے سماجی اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دیے گئے زخموں کا علاج صرف یہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا کے دشمن دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کو ختم کیا جائے یا نشانہ بنایا جائے۔ 21 سال پہلے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دورے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اس کی زمین سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان نے انڈیا کو دھوکہ دیا اور اب بھی دے رہا ہے، لیکن اب اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی پالیسی پھر سے بنائی ہے، جس میں کہا گیا کہ انڈیا کی زمین پر کسی بھی دہشت گرد حملے کو جنگ کی کارروائی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور سے پاکستان میں چھپی ہوئی دہشت گرد تنظیموں کو اور ان کے آقاؤں کو صاف پیغام دیا گیا ہے، اب انہیں محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کو IMF کے لون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فقیروں کی قطار پاکستان سے شروع ہوتی ہے، دوسری طرف ہمارا ملک ان ملکوں کے زمرے میں آتا ہے جو IMF کو قرض دیتے ہیں تاکہ IMF غریب ملکوں کو قرض دے، اور انہوں نے فوج کی تعریف کی۔ یہ آپریشن اس ایک ایک جوان کی آنکھوں میں دیکھا گیا سپنا تھا کہ ہر آتنکی ٹھکانہ، چاہے وہ گھاٹیوں میں چھپا ہو یا بنکروں میں دبا ہو، ہم وہاں پہنچیں گے اور دشمن کی چھاتی چیر کر ہم ان آتنکی ٹھکانوں کو ختم کر کے ہی ہم واپس لوٹیں گے۔ میرے ساتھیوں، آپریشن سندور آتنکواد کے خلاف بھارت دوارا چلائی گئی اب تک کے اتہاس کی میں مانتا ہوں یہ سب سے بڑی کارروائی ہے۔ 35-40 برسوں سے بھارت سرحد پار سے چلائے جا رہی آتنکواد کا سامنا کر رہا ہے۔ آج بھارت نے پوری دنیا کو یہ صاف کر دیا ہے، یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ آتنکواد کے خلاف ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آتنکوادیوں نے پہلگام میں آتنکوادی گھٹنا کو انجام دے کر بھارت کے مستق پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کی ساماجک ایکتا کو توڑنے کا بھی پریاس کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھارت کے ماتھے پر وار کیا، ہم نے ان کی چھاتی پر وار کیا ہے اور چھاتی پر گھاؤ کیا ہے۔ پاکستان کے زخموں کا علاج اسی بات میں ہے
जो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने उसके न्यूक्लियर हथियारों के बारे में इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर एतराज़ किया और उसे गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उसकी मजम्मत की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा कि राजनाथ सिंह का ये बयान इंडिया की फौजी नाकामियों और बढ़ती हुई बौखलाहट का नतीजा है। मीडिया के लिए जारी एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर दिफा के रिमार्क से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और IAEA के मैंडेट के बारे में इंडियन वज़ीर की लाइल्मी का इजहार होता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें रवायती मैदान जंग पर इंडिया की किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं और पाकिस्तान भड़कीले बयानों या धमकियों से डरता नहीं है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि IAEA का मैदान आज़ाद मुल्कों के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल और उन्हें संभालना नहीं है। इंडिया जानबूझकर एजेंसी के रोल की गलत तर्जुमानी कर रहा है ताकि अपनी सिक्योरिटी खामियों पर से तवज्जो हटाई जा सके। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करता इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि कश्मीर के बारे में जो बात पाकिस्तान से करनी है वो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को खाली करने के बारे में है। हम इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के बारे में ये बात साफ की कि किसने जंगबंदी के लिए पहल की। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल या तौर पर आपसी नौयत के हैं और इस स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आई है। अपोजिशन जमातें सवाल कर रही हैं कि क्या इंडिया की पॉलिसी बदल गई है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल आपसी नौयत के हैं और दोनों मिलकर उसे हल करेंगे। अपोजिशन जमातें खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले जंगबंदी के ऐलान के बाद इस तरह के मुतालबात कर रही, इस तरह के सवालात कर रही हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंगबंदी के दावों का जिक्र किए बगैर जयशंकर ने कहा कि इंडिया और अमरीका के दरमियान तिजारती बातचीत होती रहती है। ट्रंप ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को यह कहते हुए उनके बीच सीज़फायर कराया गया कि वो दोनों के साथ बहुत ज़्यादा तिजारत करेंगे। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां ट्रंप के बयान पर हुकूमत को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने इस मसले पर पार्लियामेंट की खुसूसी सेशन और ऑल पार्टी मीटिंग का मुतालबा किया है और कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी को खुद इस ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस ने हुकूमत से जवाब मांगने के लिए मुल्क भर में रैलियां निकालने का भी ऐलान किया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ जयराम रमेश ने एक दिन पहले सवाल किया था कि क्या अमरीकी पापा ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है। उन्होंने बीजेपी के एक पुराने एडवर्टाइजमेंट पर तनकीद करते हुए ये रिमार्क किया था। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आवाम को वाकिफ कराने के लिए तिरंगा यात्रा शुरू की। इंडिया और पाकिस्तान के DGMOs ने हालिया अरसे में तीसरी बार बातचीत की। 4 शंबे को दोपहर हॉटलाइन के जरिए दोनों ओहदेदारों के दरमियान राब्ता हुआ। दोनों ने जंगबंदी को बरकरार रखने के वादे को दोहराया। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर बातचीत के लिए पहल की है। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी अली मुर्तज़ा ने इस सिलसिले में इंडिया के वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी दिबाशी मुखर्जी को एक ख़त लिखा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए हैं। चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर एक बयान में कहा कि अवंतीपुरा के इलाके नादिर में ऑपरेशन अभी जारी है। मंगल को शोपियान में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे, जिनमें लश्कर तैयबा का एक मकामी मिलिटेंट भी शामिल था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मारे गए मिलिटेंट्स का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है। ये तंजीम मसूद अजहर की है। अहदेदारों ने मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान आसिफ शेख, आमिर नज़ीर वानी और यावर अहमद भट्ट की हैसियत से की है। तीनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले बताए गए हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब और कतर के बाद UAE पहुंचे। वह UAE में टेक्नोलॉजी और ट्रेड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। UAE में डिफेंस उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब और कतर में फ़ौजी डील्स की थी। इन समझौतों के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका से $142 बिलियन के हथियार खरीदेगा। कतर ने भी अमेरिका के साथ $200 बिलियन के डिफेंस समझौते किए हैं। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं जिनसे $1.2 ट्रिलियन का मौशी लेन देन होगा।
ٹرمپ نے اس سے پہلے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں GCC لیڈر سے خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران کو نیوکلیئر ڈیل کرنا ہے تو اسے مڈل ایسٹ میں اپنے اتحادی لشکروں یا پراکسیز جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی مدد بند کرنی ہوگی. ریاض میں امریکی صدر نے سیریا کے عبوری صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات کی اور سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ استنبول نہیں جائیں گے جہاں پر پیس کانفرنس ہونے والی تھی. اس تعلق سے الجھن پائی جاتی ہے کہ کیا اب یہ کانفرنس ہوگی. ٹرمپ نے کہا کہ اگر رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین شرکت نہیں کریں گے تو وہ بھی ترکی نہیں جائیں گے، لیکن اب باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ٹرمپ جائیں گے اور نہ پوٹین جائیں گے. رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان ترکی میں جنگ بندی کے بارے میں بات چیت ہونے والی تھی، لیکن اب اس پر الجھن ہے. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اس میٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا، جس کے بعد ٹرمپ نے بھی ایسا ہی اعلان کر دیا. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اور یورپی ملکوں نے پوٹین کے اس فیصلے پر تنقید کی. پوٹین کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں یوکرین امن کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی جانے کا ارادہ چھوڑ دیا. زیلنسکی نے کہا کہ پوٹین نے اپنے بجائے اپنے پیادوں کو بات چیت میں حصہ لینے کے لیے بھیجا ہے. بات چیت کے تعلق سے غیر یقینی اور الجھن کے درمیان زیلنسکی نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکے گا. ایران کے کرمانشاہ صوبے میں ایک بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے امریکہ کے دوغلے پن پر تنقید کی. پزشکیان نے کہا کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر پابندیاں لگا سکتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے سکتے ہیں، پھر انسانی حقوق کی دہائی دے سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. مڈل ایسٹ میں تمام جرائم، تمام مسائل امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. پزشکیان نے کہا کہ امریکہ ایران کو جھکانے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے. ٹرمپ نے سعودی عرب میں ایران کو مڈل ایسٹ میں تباہی پھیلانے والی طاقت قرار دیا تھا. اس دوران ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ کے ایک ایڈوائزر نے کہا کہ ایران پابندیاں ہٹانے کے بدلے نیوکلیئر ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. غازہ سے بھیانک خبریں آ رہی ہیں. اسرائیل نے غازہ پٹی میں اپنے حملے تیز کرتے ہوئے تازہ لہر میں 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں. یہ قتل عام ایک ایسے وقت کیا گیا جب فلسطینی یوم نکبہ کی 77ویں برسی منا رہے تھے. 1948 میں 7,50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا. اسی دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. جمعرات کو خان یونس میں کیے گئے حملوں میں 59 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ غازہ سٹی سے فرار ہوئے. یہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت ہوئیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں. انہوں نے ایک دن پہلے قطر کا دورہ کیا تھا. ٹرمپ نے GCC ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ فلسطین کے مسئلے پر ریاض میں بات چیت کی. نہ صرف یہ بلکہ قطر میں جنگ بندی کے لیے بات چیت بھی ہو رہی ہے. ان کوششوں، ان سرگرمیوں کے باوجود اسرائیل نے یہ بھیانک تباہی مچائی ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ کے 587ویں دن بدترین بربریت کی. اس تازہ بربریت اور ظلم میں درجنوں خاندانوں کا صفایا ہو گیا. تازہ حملوں میں کم سے کم 103 شہادتوں کی تصدیق کی گئی. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 53,010 ہو گئی ہے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اس دوران یونائیٹڈ نیشنز نے غازہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے تازہ بربریت پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ جنگ فوری رکنی چاہیے. اس دوران قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو بات چیت میں دلچسپی نہیں ہے. قطر، ایجپٹ اور امریکہ جنگ بندی کی کوششیں کرتے رہے ہیں. اس دوران اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے. PTI کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہی ہیں اور وہی سب فیصلے کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صرف پوسٹ مین ہیں. علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر کو PTI چیئرمین ماننے سے انکار کر دیا. سپریم کورٹ نے وقف قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر عبوری راحت جاری کرنے کے بارے میں 20 مئی کو دلیلوں پر سنوائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عدالت نے یہ بات صاف کی کہ 1995 کے وقف قانون کی دفعات کو رد کرنے والی یا چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اس دن کوئی سنوائی نہیں ہوگی. چیف جسٹس BR گوائے اور آگسٹن جارج کی بینچ نے کہا کہ عدالت اس پورا دن یعنی 20 مئی کو سنوائی کرے گی. بینچ
بینچ نے درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے کپل سبل اور مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ 19 مئی تک وہ تحریری نوٹس داخل کر دیں۔ سنوائی کے دوران ایک فریق کی نمائندگی کرنے والے وشنو شنکر جین نے کہا کہ انہوں نے 1995 کے وقف قانون کی بعض دفعات کو چیلنج کیا ہے۔ حال ہی میں منظورہ وقف قانون کو کئی فریقوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہے۔ ان درخواستوں میں نئے وقف قانون کو مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی اور دستور کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ انڈین آرمی نے منی پور کے چنڈولی ضلع میں 10 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا ہے۔ یہ جھڑپیں میانمار سرحد کے قریب ہوئی۔ فوج کے کمانڈنٹ نے بتایا کہ آسام رائفلز نے ملیٹنٹس کی موجودگی کے بارے میں بعض خبروں پر یہ آپریشن کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh-Nagar. پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو IAEA کے تحت جائے، بدماش ملک میں اسلحہ محفوظ نہیں، راجناتھ سنگھ کا فوجیوں سے خطاب۔ پاکستان نے راجناتھ کے بیان کی مذمت کی، کہا فوجی ناکامیوں اور بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، انڈین وزیر IAEA پروٹوکول سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان نے کی انڈس واٹر ٹریٹی پر بات چیت کی پہل، جے شنکر نے کہا دہشت گردی ختم کرنے تک سمجھوتا سسپینڈ رہے گا۔ انڈیا پاکستان DGMOs کے درمیان تیسرا رابطہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کے وعدے کو دہرایا، اونتی پورہ میں جھڑپ، جیش محمد کے 3 ملیٹنٹس ہلاک۔ ٹرمپ سعودی عرب اور قطر کے بعد UAE پہنچے، امارات میں ٹیکنالوجی اور ٹریڈ کے بارے میں بات چیت، ترکی نہیں گئے۔ ٹرمپ اور پوٹین کی غیر موجودگی سے ترکی میں یوکرین امن کانفرنس پھیکی پڑ گئی، زیلنسکی نے کی تنقید، بات چیت پر غیر یقینی۔ یوم نکبہ کی برسی، اسرائیل کی بدترین کارروائیاں، 103 فلسطینی شہید، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ خواب میں ہی ایران کو جھکا سکتا ہے، صدر پزشکیان نے ٹرمپ کی دھمکیاں رد کر دیں۔ نئے چیف جسٹس کی قیادت والی بینچ 20 مئی کو وقف قانون پر سنوائی کرے گی، پورا دن ہیئرنگ کے بعد عبوری حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ میانمار سرحد کے قریب منی پور میں فوج کا آپریشن، 10 ملیٹنٹس ہلاک۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.